الله الرحمن الرحيم والله فضل بعضكم على بعض في الرزق وما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، اللہ پاک فرما رہے ہیں واللہ فضلکم علی بعض فی الرزق، اللہ ہی نے فضیلت دی ہے تمہارے بعض کو بعض پہ رزق میں، تمہارے بعض کو بعض پہ رزق میں فوقیت حاصل ہے، فضیلت حاصل ہے. یہ کس نے دی ہے؟ اللہ. یہاں بھی اللہ پاک کی توحید، اللہ پاک کے علاوہ کسی نے بھی تم کو رزق میں فضیلت نہیں دی، نہ نبی نے، نہ ولی نے، نہ پیر فقیر نے. دیکھو نا، اس کا نام ہے اللہ. اللہ نے یہ فضیلت دی ہے تم کو، تمہارے بعض کو بعض پہ، کس میں؟ رزق میں. وہ کیا فضیلت دی ہے؟ کسی کو اللہ نے امیر بنا دیا، کسی کو فقیر بنا دیا. یہ امیر فقیر کون بناتا ہے؟ اللہ. اور کسی کو اللہ پاک نے مالک بنا دیا، آقا بنا دیا، کسی کو غلام بنا دیا. کسی کو اللہ پاک نے زیادہ پیسے دے دیے، کسی کو تھوڑے، کسی کو دیے ہی نہیں. اور کسی کو زیادہ اولاد دے دی، کسی کو تھوڑی، کسی کے پاس ہے ہی نہیں. کسی کے پاس زیادہ زمین ہے، کسی تھوڑی، کسی کے پاس ہے ہی نہیں. کسی کے پاس زیادہ کارخانے، کسی کے پاس تھوڑے، کسی کے پاس ہے ہی نہیں. یہ اللہ پاک فرما رہے یہ رزق میں جو فضیلت دی ہے تمہارے بعض کو بعض پہ، یہ کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. اللہ ظاہری رزق ہے یہ، ظاہری رزق میں بھی فرق اللہ نے رکھا ہے، اور باطنی رزق میں بھی اللہ نے فرق رکھا ہے. وہ باطنی رزق کون سا ہے؟ کہ کسی کو اللہ پاک نے طاقتور بنا دیا، کسی کو کمزور بنا دیا، کسی کو اس سے بھی زیادہ کمزور بنا دیا. کسی کو اللہ پاک نے صحت دے دی، کسی کو کم صحت دے دی، کسی کو اس سے بھی کم صحت دے دی. کسی کو اللہ نے علم دے دیا، کسی کو کم علم، کسی کو علم دی ہی نہیں. اور کسی کو اللہ نے خوبصورت بنا دیا، کسی کو کم خوبصورت، کسی کو خوبصورت بنائی نہیں. ظاہری رزق میں بھی اللہ نے فرق رکھا ہے، اور باطنی رزق میں بھی کس نے فرق رکھا ہے؟ اللہ نے. یہ سب کو نعمتیں اللہ نے برابر کیوں نہیں دی؟ کیوں نہیں دی؟ فرق ہے نا. سب کو اللہ نے برابر نعمتیں کیوں نہیں دی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو لوگ اللہ کی نعمت کی قدر کریں، اور ایک نعمتوں کی وجہ سے لڑے نہ، اس میں لڑائی جھگڑا نہ کریں. اگر سب کو نعمتیں برابر دے دیتا اللہ، سب کے پاس پیسہ ہوتا، پیسہ ہی پاس ایک جیسا، تو کسی نے کہنا ہے بھائی تیرے پاس اگر پیسہ ہے، میرے پاس بھی پیسہ ہے. تیرے پاس اگر اولاد ہے تو مجھے تو اسے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے پاس اولاد ہے. تیرے پاس اگر عزت ہے، میرے پاس بھی عزت ہے. تیرے پاس کارخانے، میرے پاس بھی کارخانے. تیرے پاس زمین ہے، میرے پاس بھی زمین ہے. اللہ پاک نے اس لیے فرق رکھا ہے نعمتوں کے اندر، کسی کو کم دی، کسی کو زیادہ، تاکہ ایک تو اللہ کی نعمتوں کی لوگ قدر کریں، ایک ان کی وجہ سے آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کریں.
اب اللہ فرما رہے ہیں فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، کہ نہیں ہے وہ لوگ جو فضیلت دیے گئے رزق میں کہ لٹائیں وہ اپنے رزق کو اپنے غلاموں پہ، غلاموں نوکروں کو اس لیے وہ رزق نہیں دیتے جن کو رزق دیا گیا فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، پھر رزق میں غلام اور آقا کیا ہو جائیں گے؟ برابر ہو جائیں گے. اس لیے نہیں وہ رزق دیتے اپنے نوکروں غلاموں کو. کسی کے پاس پیسے ہیں وہ اپنے نوکروں غلاموں کو اس لیے پیسے نہیں دے گا کہ اگر پیسے دے دیے بھی میرے برابر آ جائے گا. برابر نہیں دیکھنا چاہتے مالک آقا اپنے نوکروں کو. کسی کے پاس زمین ہے وہ اپنی زمین میں سے اپنے نوکروں غلاموں کو اس لیے زمین نہیں دے گا کہ ان کو زمین دے دی یہ بھی ذمہ دار بن جائیں گے، یہ میرے برابر ہو جائیں گے. اگر کسی کے پاس کارخانے ہیں وہ مزدوروں کو اپنے نوکروں کا کارخانے نہیں دے گا، اگر دے دی یہ بھی کارخانے دار یہ برابر بن جائیں گے. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں وہ لوگوں تم اپنی ملک میں اپنے حق میں اوروں کو برابر نہیں کرتے، شریک نہیں کرتے، تو پھر جو اللہ کی ملک ہے، اللہ کا حق ہے، اللہ کا اختیار ہے، اللہ کی ذات و صفات میں اللہ کی مخلوق کو اللہ کا شریک کر کے اللہ کے برابر کیوں کرتے ہو؟ مرتے ہو. نہیں سمجھایا مسئلہ بھی؟ سمجھ نہیں آیا؟ اللہ پاک فرما رہے کہ تم اپنے حق میں اپنے خادموں نوکروں کو برابر نہیں کرتے، نہ کسی کو زمین دیتے ہو، نہ کسی کو پیسے دیتے ہو، نہ کسی کو کارخانے دیتی ہو، نہ کوئی دکان میں حصہ دار بناتے ہو، اپنے پاس ہی رکھتے ہو. اس لیے نہیں ڈرتے دیتے یہ ہمارے برابر ہو جائے گا. تم برابری برداشت نہیں کرتے، تم انسان ہو کے انسان کو برداشت نہیں کرتے، تم مخلوق ہو کے مخلوق کو برداشت نہیں کرتے. او میں تو خالق ہوں، میں خالق کو کیسے مخلوق کو برداشت کروں؟ ابھی بھی نہیں سمجھایا یا پھر سمجھاؤں؟ مخلوق ہو کہ مخلوق کو برداشت اپنے برابر برداشت نہیں کرتے. پیسے میں، رزق میں، مال میں، اولاد میں، کسی چیز میں تم برداشت نہیں کرتے کہ ہمارے نوکروں کے پاس یہ چیز ہو، تو پھر تم مخلوق ہو کے نہیں برداشت کرتے مخلوق کو. میں تو خالق ہوں، میں خالق ہو کے کیسے برداشت کروں اپنے برابر مخلوق کو؟ میں بھی نہیں کرتا، میں تم سے زیادہ برداشت نہیں کرتا. اللہ خیر تو وعدہ ہے میرے بھائی. اللہ کے نبی نے فرمایا انا اغیر منکم، میں تم سے زیادہ خیر مند ہوں. اللہ اغیر منی، اللہ مجھ سے زیادہ خیر مند ہے. اللہ شرک برداشت نہیں کرتا. فرمایا افبنعمت اللہ یجحدون، ابھی بھی اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں ان مشرک. ابھی بھی کہتے ہیں کہ یہ نعمت مجھ کو نبی نے دی ہے، یہ نعمت مجھ کو علی نے دی ہے، یہ نعمت مجھ کو میرے باپے نے دی ہے. ابھی بھی اللہ کی نعمتوں کا انکار کریں. ہر نعمت کون عطا کر رہا ہے؟ ہر نے وجود کا بال تک یاد رکھو یہ کس کی عطا ہے. کسی نے کچھ نہیں دیا، جو کچھ دیا کس نے دیا ہے؟ یہ سب اللہ کی عطا ہے. ابھی بھی اللہ کی نعمتوں کا انکار کر رہے ہو. واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ وہ ہے جس نے بنائی تمہارے لیے تمہاری جنس سے تمہاری بیوییں تمہارے لیے. ہاں جی، یہاں بھی اللہ کی توحید ہے کہ جو عورتیں جن سے نکاح کر کے شادی کر تم اپنے گھروں بیویاں بنا کے لاتے ہو، اللہ پاک فرماتا ہے یہ میری عطا ہے، یہ میں دیتا ہوں اس کو. اگر اللہ پہلے نہ کرتا اور تو کہاں سے بیوی بن جاتی؟ یہاں بھی اللہ پاک کی توحید ہے. بیوی بھی اللہ پاک کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا. میں اللہ وہ ہے جس نے بنائی تمہاری جنس سے تمہاری بیوییں. اللہ کے نبی نے فرمایا خیر متاع دنیا المرأۃ الصالحہ، کہ دنیا کے سارے ساز و سامان میں سے بہترین ساز و سامان جو ہے وہ نیک عورت ہے. نیک عورت کا مقابلہ پوری دنیا میں سے کوئی چیز بھی نہیں کر سکتی. ایک مقام میں فرمایا لم تر المتحابین مثل النکاح، کہ دنیا میں بڑی بڑی محبتیں ہیں لیکن جو میاں بیوی میں محبت ہوتی ہے اس کی مثال ہے ہی نہیں. بے مثال محبت ہے. باپ کے ساتھ اپنی محبت ہوتی ہے، ماں کے ساتھ محبت ہوتی ہے، وہ جب جدا ہے بہن کے ساتھ رشتہ، لیکن جو بیوی کے ساتھ محبت ہوتی ہے نا اللہ نے کبھی اس کی مثال ہے بے مثال محبت. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن کئی بیویاں پھر بھی نا
اپنے خاندوں کو نیچے گرا کے اوپر بیٹھ کے چیمٹوں کے ساتھ کوٹتی ہیں، ایسی بیوی بھی ہے۔ کئی بیویاں اپنے خالوں کو ایسے ہی ناراض ہی رہتی ہیں ہر ٹائم، موڈ بنائی رکھنا۔ کئی عورتیں ایسی بھی ہیں چاہے ماں باپ کے گھر وہ بھوکھی مرتی ہوں، خامد کر آ کے تیرے گھر آ کے دیکھا کھ بھی نہیں دیکھے، میں پیچھے بھوکیاں مرتی ہیں، خامد بیچارا ہر فرمائش پوری کرتا پھر بھی نشکری ہی کریں گی، کی دیکھا تیرے گھر آ کے کی دیتا تم کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات میں جہنم میں سب سے زیادہ مردوں سے زیادہ عورتوں کو جلتے دیکھا ہے، عورتیں جلدی۔ پوچھا جبریل سے یہ کیوں؟ جبریل نے کہا اللہ کے نبی عورتیں جو ہے نا یہ ایک تو اپنے خامدوں کی نافرمانی کرتی ہے، تو مرضی آدمی ٹوٹ مڑے بیوی پہ کاشیں کو، اس نے پھر بھی نافرمانی کرنی ہے، اور یہ کہ بچوں کو لان تان بہت کرتی ہے، اس کی وجہ سے ہی جہنم میں زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی کی شریعت میں آدمی بیک وقت 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے، زیادہ نہیں، اتنی عورتوں سے 4 عورتوں سے نکاح کر سکے اجازت ہے، لیکن ایک عورت ایک مرد سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتی، 2 سے 3 سے یہ نہیں، مرد کر سکتا ہے 4 عورتوں سے بیک وقت، لیکن بیک وقت ایک عورت ایک مرد سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتی۔ اس کی وجہ یہ کہ اگر اور ایک مرد زیادہ نکاح کرے گی دوسرے مردوں سے تو پھر نسل میں فرق آئے گا، پتہ نہیں چلے گا اولاد کس کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں بھی 4 عورتیں آدمی نکاح کر سکتا ہے، لیکن جنت میں اللہ پاک بہت ہی ایمان والوں کو عورتیں حوریں عطا فرمائے گا، 72 ایک متعلق آتے ہیں، ایک ایمان والے کو اللہ 72 عورتیں عطا فرمائے گا۔ اور یہ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزے دار کو ہر روز افطار کے وقت ایک اللہ حور عطا فرماتا ہے، عورت عطا فرماتا ہے، یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ اب جس نے 30 روزے رکھے اسے کتنی حوریں مل گئی ہے جی؟ 30 مل گئی۔ اگلے سال جس نے 30 رکھے 60 ہو گئی، پھر 29 کا آگے 29 مل گئی، یہ کتنی بنے گا کہ مولوی صاحب ایک نہیں سمجھی انیاں عورتیں کتنے بندہ سمجھے گا؟ میں جو دے گا نا وہ سنبھالنے کی بھی طاقت نہیں دے گا، وہ اتنی عورتیں دے گا، عورتیں سنبھالنے کے اللہ بات ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے کو قادر ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ چلیں آگے۔ ہاں جی، وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدًا، بیوی کس نے دی؟ اللہ نے، اور فرمایا تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے بھی اللہ نے عطا فرمائے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی توحید ہے، کسی نے نہیں دیے بیٹے، کون دیتا ہے؟ لیکن ہمارے لوگ بیٹا اللہ نے دیا، پینا دیتا، فقیراں دیتا، تو بیڑا کر ادھر کھاؤ دے کھاؤ، پینا دیتا، پیر دیتا ہے بیٹے، کیا خیال ہے آپ کا؟ بولو سارے یار، پیر دیتا ہے بیٹے، پیر دیتا ہے، نبی دیتا ہے، ولی دیتا ہے، کون دیتا ہے بیٹے؟ میری مخلوق کو کون دیتا ہے؟ یہ کتے بلے ان کو کون دیتا ہے؟ سب کو بیٹے کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، کوئی نہ پینا دیتا، فقیرہ دیتا، علی بخش نبی عطا، محمد عطا المصطفیٰ، سب کس کی عطائیں ہیں؟ اللہ کی عطائیں ہیں۔ ہاں جی، بیٹے پوتے دیے، یہ اللہ کی توحید، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ بیٹے پوتے اس لیے دیے تاکہ تمہاری نسل باقی رہے، اور بیٹے پوتے تمہاری خدمت بھی کریں بڑھاپے میں، اللہ نے بیٹے پوتے عطا فرما دیے۔ میں وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور رزق دیا تم کو پاکیزہ چیزوں سے۔ یہ رزق بھی کون دیتا ہے؟ کون کھلاتا ہے؟ کس کا کھا رہے ہو؟ یہ لوگ کہ تیرا کھاوا تیرے ہی گیت گاوا یا رسول، یہ لوگ کہتے ہیں، یہ کیا اللہ کہہ رہا ہے؟ ان کو پاکیزہ رزق دیا اللہ پاک نے، پاکیزہ، کہ دلہ، اناج، میوے، سبزیاں، کڑائی گوشت، دودھ کے ڈکار کے گلاس بغیر ڈکار کے چاڑ جاتے ہو، یہ کون دے رہا ہے نعمتیں؟ یہ اس کا اللہ نے، یہ بھی اللہ نے۔ اب دیکھ لیا، میں آپ کو کہا کرتا تھا نا کہ اللہ کے قرآن سے، پورے قرآن سے اللہ کی توحید کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ کون سا جملہ ہے، کون سا حرف ہے جہاں سے اللہ پاک کی توحید ظاہر نہیں ہو رہی ہے؟ ابھی بھی کوئی اللہ کی توحید کو چھوڑ کے شرک کرے، پھر نہیں آ رہا تو برباد ہی کرے گا نا اپنا، اور کیا کرے گا؟ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، کہ ابھی بھی باطل کے ساتھ ایمان لاتے ہوئے اتنی نعمتیں دے دی اللہ کی، ابھی بھی اللہ کا ایمان نہیں؟
ابھی بھی کہتا ہے ہم کو اللہ بھی دیتا ہے، اللہ کا رسول بھی دیتا ہے، اللہ بھی دیتا ہے، علی بھی دیتا ہے، اللہ بھی دیتا ہے، ولی بھی اللہ بھی دیتا ہے، کوڈو شاہ کپو شاہ بدھو شاہ بھی دیتا ہے. ابھی بھی اللہ پر ایمان نہیں تمہارا. وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، اور ابھی بھی اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو. وہ انکار کیسے کرتے تھے؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقٌ مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ. اللہ کی نعمتوں کی نہ شکری نہ قدری ایسے کرتے تھے کہ وہ اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے تھے جو ان کے رزق کے آسمانوں اور زمین میں ذرہ برابر بھی مالک نہیں ہے. ہاں یہ ہے اللہ کی نعمتوں کی نہ قدری نہ شکری کہ اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہیں جو اللہ کے علاوہ ان کو ان کا رزق ہے آسمانوں اور زمین میں سے ذرہ برابر بھی دے نہیں سکتے رزق، ان کی عبادت کرتے ہیں. یہ اللہ کی نعمتوں کی نہ قدری ہے. آسمانوں سے بارش برسا کے اور زمین سے کھیتی فصلیں اگا کے رزق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے میرے بھائی. نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی ولی ہے. نبیوں کو رزق کس نے دیا ہے؟ ولیوں کو رزق کس نے دیا ہے؟ ساری مخلوق کو کون کھلا رہا ہے؟ ساری مخلوق کا رزاق رازق روزی رساں کون ہے؟ وہ سب کا روزی رساں ہے. کوئی مانے یا نہ مانے، وہ ماننے والوں کو بھی کھلا رہا ہے، نہ ماننے والوں کو بھی کھلا رہا ہے، دشمنوں کو بھی کھلا رہا ہے اور دوستوں کو بھی کھلا رہا ہے. اس کی صفت ہے یہ رزاق، رزق دینا، دے رہا ہے. ولا یستطیعون. اللہ بات ہمارے کہ اللہ کے علاوہ جو بھی ہے نا یہ وہ طاقت بھی نہیں رکھتے. ہاں جن نبیوں ولیوں کی نے اللہ کا شریک بنایا ہے یہ طاقت بھی نہیں رکھتے. کاش کی طاقت، کوئی اختیار نہیں ہے. اولاد دینے کا اختیار اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. یہ اختیار رزق دینے کا اختیار اللہ کے علاوہ کسی کے، یہ اللہ پاک کے پاس ہی اختیار. اولاد دینے کا اختیار، رزق دینے کا اختیار، بارش برسانے کا اختیار، ہوا چلانے کا اختیار، بجلی بنانے کا اختیار، نفع کا اختیار، نقصان کا اختیار، یہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. فلا تضربوا للہ الامثال. اللہ پاک فرما رہے ہو مشرکو مثالیں بیان نہ کرو تم. یہ مشرک مثالیں دیا کرتے تھے کہ جس طرح ایک بادشاہ اکیلا پورے ملک کو نہیں چلا سکتا، اس کے ساتھ وزیر ہوتے ہیں، مشیر ہوتے ہیں، وہ سارے رل مل کے نا ملک کو چلاتے ہیں. اسی طرح اللہ پاک بھی اکیلا نہیں اس کائنات کو چلا سکتا. اللہ کے ساتھ نبی ولی ہیں، ان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، سارے مل اکٹھے ہو گئے نبی ولی اللہ یہ نظام چلا رہے ہیں. یہ مثالیں بیان کرتے تھے مشرک. اور کبھی کہتے تھے کہ جس طرح بادشاہ کو ملنے کے لیے جو بادشاہ کا نائب ہوتا ہے نا پہلے اس سے ملا جاتا ہے پھر بادشاہ سے ملا جاتا ہے، اسی طرح اللہ کو ملنے کے لیے پہلے نبیوں ولیوں کو راضی کرنا پڑے گا پھر اللہ راضی ہو. کہا کرتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ. ہم نبیوں ولیوں کی بات اس لیے کرتے کہ اللہ کے ہم کو یہ قریب کر دیتے ہیں. کبھی کہتے تھے یقولون ہؤلاء شفعاؤنا، یہ نبی ولی دن قیامت ہماری سفارش کر کے ہمیں جنت میں لے جائیں گے. سفارش کریں گے نبی ولی لیکن کس کی اجازت سے کریں گے؟ اللہ ان کو چھوڑے گا جو اللہ کو چھوڑنے پر دور ہوں گے. اور اب بھی لوگ پوڑیاں لگاتے ہیں. پوڑی صاحب کوٹھے سے چڑھو بنا بغیر پوڑی نے کوٹھے سے نہیں چڑھ سکتے، اللہ کو نہیں مل سکتے. کوٹھے اس پہ نہیں چڑھ سکتے، کوٹھا دور ہے اس لیے پوڑی کی ضرورت ہوتی ہے، چھت دور ہے. اور اللہ کہاں ہے؟ اللہ شہر سے بھی زیادہ. اتنے سے پوڑی کی لوڑ ہی نہیں، کوئی جگہ ہی نہیں، کوئی وقفہ ہی نہیں. کہاں پوڑی لگائے آدمی؟ شاہ رنگ سے زیادہ قریب ہے اللہ، کہاں پوڑی لگے گی؟ کوٹھے ہی چل کر پوڑی لگی ہماری چھت پہ دور ہے چھت لگی پوڑی کر دو پوڑی کے ساتھ. یہاں تو کوئی وقفہ ہی نہیں، دوری ہی نہیں اللہ اور بندے کے درمیان، یہاں پوڑی کیسے لگے گی؟ یہ لوگ نبیوں ولیوں کو پوڑیے بنا کر اللہ کو کوٹھا بنا کر نبیوں ولیوں کی بھی توہین کر رہے ہیں، اللہ کی بھی توہین کر رہے ہیں. اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ ادعونی استجب لکم، لوگوں مجھ کو پکارو اور میں تمہاری پکار قبول کرتا ہوں. کہاں ہے پوڑیاں؟ مجھ سے مانگو میں تمہیں دیتا ہوں، اور جولی پھیلانا تمہارا کام ہے، بھرنا میرا کام ہے. کہاں ہے پوڑیاں؟ یہ پوڑی اپنے پاس ہی پوڑیاں لا رہے. فرمایا ان اللہ یعلم وانتم لا، بے شک اللہ جانتا ہے یہ تم بےہودہ یہ مثالیں جو دے رہے ہو نا یہ بےہودہ فضول مثالیں ہیں. اللہ جانتا ہے وانتم تم جہالت کی بنیاد پہ مثالوں کو نہیں جانتے. تمہیں نہیں پتہ یہ بےہودہ مثالیں اللہ جانتا ہے، کوئی ویری حیثیت نہیں ہے.
اللہ بارے کرو مثالیں نہ بیان کرو، اگر مثالیں سن لو مجھ سے سنو مثالیں، میں تمہیں مثالیں سناتا ہوں۔ اللہ نے ابھی 2 مثالیں بیان فرمائی ہیں توحید کو سچا ثابت کرنے کے لیے، شرک کو رد کرنے کے لیے 2 مثالیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ پہلی مثال توجہ سننا، پھر مثالیں سمجھ آئیں گی۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، بیان کی اللہ نے مثال ہے غلام کی جو کسی کی ملک ہے۔ یہ غلام ہے جو کسی کی کیا ہے؟ ملک ہے۔ لا یقدر علی شیء، غلام کسی شے پہ قادر نہیں ہے۔ غلام کی کیا حیثیت ہے؟ غلام کی کوئی مرضی نہیں ہوتی، غلام کی مرضی آقا کی مرضی ہوتی ہے۔ جیسے آقا کہتا ہے ویسے چلتا ہے، ویسے کھاتا ہے، ویسے سفر کرتا ہے، آقا کی اجازت کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ غلام ہے وہ کسی کے ملکیت، اور غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں، کوئی حیثیت نہیں، اس کے مالک کی مرضی چلتی ہے۔ ایک تو غلام ہے ایسا، وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، اور ایک ایسا آدمی ہے کہ ہم نے اس کو رزق دیا رزق اچھا، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، اور وہ پھر رزق کو پوشیدہ اور اعلانیہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتا ہے۔ اب دوبارہ سمجھو کہ ایک غلام ہے، کسی کی ملکیت ہے، اس کی کوئی مرضی نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کے مقابلے میں آزاد مرد ہے، اس کو ہم نے رزق دیا ہے، رزق ہے ہمارا عطا کردہ، وہ رزق میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ جس طرح یہ غلام اور آزاد مرد برابر نہیں، اس طرح خالق اور مخلوق برابر نہیں ہو سکتے۔ نہیں سمجھائی مثال؟ خالق کون ہے؟ جو دیتا ہے وہ ہے خالق، جو چوڑیاں پرتا ہے، جو آج سے مدے پوری کرتا ہے، جو بگڑیاں بناتا ہے۔ جو مخلوق ہے وہ نہیں چوڑیاں پرتی، ما فوق الاسباب، وہ بیٹے نہیں دے سکتی، وہ رزق نہیں دے سکتی، مخلوق بارشیں نہیں برسا، ہوائیں نہیں چلا سکتے، بجلیاں نہیں بنا سکتی۔ بجلیاں کون بناتا ہے؟ تو خالق کی اللہ مثال دے کے بیان کرتا ہے۔ هل يستوون، کیا ہے برابر ہے؟ اللہ مفہوم ہے، غلام اور آزاد مرد برابر نہیں، اسی طرح خالق اور مخلوق بھی برابر نہیں۔ ان لوگوں کو کیوں؟ الحمدللہ، سب تعریفیں کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ خالق کل بھی اللہ ہے، مالک کل بھی اللہ ہے، مختار کل بھی اللہ ہے۔ بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ اکثر لوگ پھر بھی اللہ کی مخلوق کو اللہ کے ساتھ شریک کر کے شرک کرتے ہیں، نہیں جانتے۔ سو لوگ نہیں جانتے کیا اللہ کی مخلوق کو اللہ کے ساتھ شریک کر کے برابر کر کے شریک کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے یہ پہلی مثال سمجھ نہ آئی تو دوسری سنو، دوسری سنو سمجھو کون سی؟ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ، مثال بیان کی اللہ نے 2 آدمیوں کی، ان دونوں میں سے ایک گنگا ہے۔ 2 آدمی ہیں، ایک کیا ہے؟ توجہ کرو توجہ، 2 آدمی ہیں، ایک کیا ہے؟ ان میں سے گنگا ہے۔ لا یقدر علی شیء، وہ کسی چیز پہ قادر نہیں ہے، حتیٰ کہ اپنے دل کی بات بھی نہیں سنا سکتا اپنے مالک کو۔ گنگا آدمی وہ کسی شے پہ قادر نہیں۔ وہ کل علی، وہ گنگا آدمی اپنے مالک پہ بوجھ ہے، اپنی مالک کی ضرورت کو کیا کرے گا؟ وہ اپنی ضرورت بھی پوری نہیں کر سکتا، بوجھ ہے۔ اینما یوجہ لا یاتی بخیر، اس کا مالک جدھر بھی بھیجتا ہے خیر کے ساتھ نہیں آتا، بھلائی کے ساتھ کم بگاڑ دیا ہے۔ گنگا آدمی کیا کرے؟ یہ مثال دے رہے ہیں اللہ پاک کہ ایک آدمی ہے دونوں میں سے، وہ کیا ہے؟ گنگا ہے، کسی شے پہ قادر نہیں، مالک پہ بوجھ ہے، مالک جدھر بھی بھیجتا ہے تو نقصان کر کے ہی آتا ہے، بھلائی خیر لے کے نہیں آتا۔ فرمایا هل یستوی، یہ برابر ہے یہ یہ آدمی جو گنگا ہے، یعنی اس شخص کے من یامر بالعدل، جو حکم کرتا ہے صاف عدل کے اور اس صراط مستقیم پہ ہے۔ یعنی وہ ایک گنگا آدمی ہے، ایک آدمی بولنے والا ہے، وہ عدل کی باتیں کرتا ہے، اللہ کی توحید بیان کرتا ہے صراط مستقیم پہ۔ یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اللہ فرما رہے فوت شدہ نبی ولی اور زندہ اللہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ فوت شدہ نبی ولی وہ سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، بولتے نہیں، کچھ کرتے نہیں۔ زندہ اللہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، بولتا بھی، سب کچھ کرتا ہے، تو کون کرتا ہے؟ وہو علی صراط مستقیم، اللہ صراط مستقیم پہ چلنے سے ملتا ہے۔ تو بھائیو اسی طرح موحد اور مشرک میں بھی فرق ہے، یاد رکھنا۔ موحد اور مشرک میں بھی اس طرح فوت شدہ نبیوں ولیوں میں اور زندہ اللہ میں فرق ہے کہ نا؟ وہ بولو کہ نہیں؟
بہت بڑا فرق ہے. جو نبی ولی فوت ہو گئے سنتے نہیں, دنیا سے چلے گئے, دیکھتے نہیں, بولتے نہیں, کچھ کر نہیں سکتے. زندہ اللہ دیکھتا بھی ہے, سنتا بھی ہے, بولتا بھی ہے, سب کچھ کرتا بھی ہے. یہی بات. اسی طرح موحد اور مشرک میں بڑا فرق ہے. موحد صرف اور صرف اللہ سے مانگے گا اور مشرک اوروں سے بھی مانگتا ہے. موحد اللہ ہی کو سجدہ کرے گا, مشرک اوروں کو بھی سجدہ کرتا ہے. موحد اللہ ہی کے نام کی نظریں نیاز میں بکرے چھترے دے گا, مشرک جو ہے اللہ کے علاوہ اوروں کے نام کے بکرے چھترے دے کے دیتا ہے. ایک مسئلہ سن لیں بھائی. کل کو کیا ہے؟ 10 محرم ہے. 10 محرم ہے. یہ محرم کا جو روزہ ہے نا 10 محرم کا, یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے, ضروری نہیں ہے. مستحب پہ کو رکھ لے ثواب ہے, نہ رکھے کوئی گناہ نہیں. یہی بات. اور جس نے یہ رکھنا ہے نا محرم کا روزہ, تو وہ ایک اور رکھے, یا تو 9-10 کا رکھے یا 10-11 کا رکھے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لائے تھے تو یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. تو پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ کہ اس دن اللہ پاک نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو نجات دی تھی, فرعون کو غرق کیا تھا. اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا موسیٰ کو جب ماننے والے ہم ہیں, تم کہاں مانتے موسیٰ کو؟ ہم زیادہ ماننے والے, ہم بھی روزہ رکھیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا تم محرم کا روزہ بھی رکھو اور ساتھ ایک رکھ لو. یعنی پہلے یہ فرض تھا روزہ, لیکن جب رمضان کے روزے آ گئے ان روزوں پہ جب یہ روزہ کیا ہو گیا, منسوخ ہو گیا. اب مستحب ہے, رکھے لے ثواب ہے, نہ رکھے تو سننا نہیں ہے. لیکن جو رکھے اس ساتھ 2 رکھے. اور باقی 10 محرم کو یہ دیگیں, چاول, شیرینی, مٹھائیاں, ہے جی ٹھیک ہے, ثواب ہوتا ہے. 10 محرم کو برکت والا دن ہے, ثواب زیادہ ہی ہے. لیکن اگر 10 محرم میں دوسرے لوگ جو شیعہ یہ کرتے ہیں, یہ بھی سبیلیں لگاتے ہیں, چاہے روزے رکھنے کے یہ کیا کرتے ہیں سبیلیں, یہ حسین کے نام کی سبیل ہے, یہ دیکھ حسین کے نام کی فلاں, یا شرکیہ نظر و نیاز تقسیم کرتے ہیں. تو اگر آپ ہی دیکھیں تو ان کے ساتھ آپ کی مشابت ہو جائے گی. یہ بھی انہیں میں سے ہیں, انہیں کے ساتھی بیٹی ہیں. یہ یہی بات مستحب فرض واجب نہیں ہے محرم کو یہ مطلب خیرات کرنا, دیگیں پکانا. کسی اور نے دیگیں پکا لیں, ٹھیک ہے, 11 کو پکا لیں, 12, ثواب کس نے دینا ہے؟ اللہ دینا ہے. 10 محرم کو آپ بھی کریں گے, وہ بھی کریں, تو ان کے ساتھ آپ کی مشابہت ہو جائے گی. یہ بھی انہیں دیا, انہیں دینار دینے, انہیں دے بیٹی. اس مشابہت سے بچنے کے لیے پہلے پکا لیں, خیرات کر لیں, بعد میں خیرات کر لیں. خیرات کا کوئی وقت مقرر نہیں, صبح شام رات جب چاہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے خیرات. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ رمضان کے روزے کے بارے آتے اس کا مجھے جو نبی نے فرمایا ہے رمضان کا چھٹی کی لگ رہے ہیں, وہ تو زیادہ پڑھیں گے انشاءاللہ کل. اچھا 100 روپیہ ہے کہ ہے تو 100 روپیہ رہا ماشاء اللہ. لاؤ بسم اللہ, لے آؤ سبزیاں. اور کوئی بھائی, اور بھائی کوئی ہے بھائی 100 روپیہ دینے والا؟ اور کوئی نہیں؟ دیکھو یار ایسے نہ کرو یار, نماز پڑھو اور بعد نماز میں 100 روپیہ اپنے آپ ہی لو جی مالی آ لو 100 روپیہ, بس رولا نہیں پڑنا چاہیے نا. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق, اللہ نے فضیلت دی ہے تمہارے بعض کو بعض پہ رزق میں. فمن الذین فضلوا بذات رزقہم, بس وہ لوگ جو فضیلت دیے گئے ہیں نہیں رد کرنے والے اپنے رزق کو اوپر ان کے جو دائیں ہاتھ ان کے, یعنی اپنے غلاموں پہ وہ اپنا رزق رد نہیں کرتے. ان کو خطرہ ہے کہ اگر غلاموں کو بھی پیسے دے دیے وہ کیا ہو جائیں گے, رزق میں برابر ہو جائیں گے. اب ہمیں نعمت لے جاتے کیا پتہ اللہ کی نعمت کا یہ انکار کرتے ہیں. اب بھی اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں. واللہ جعل لکم من انفسکم, اللہ جس نے بنائے واسطے تمہارے نفسوں سے یعنی جنس سے ازواج بیوییں, وجعل لکم وہ بنایا تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور بہن. یہاں ایک بات رہ گئی ہے کہ یہاں ماؤں کا ذکر ہے, باپ کا ذکر نہیں ہے. اولاد جو ہوتی ہے وہ ماں اور باپ اختلاف سے اولاد ہوتی ہے. اولاد باپ کا ذکر نہیں, ماں کا. اس لیے کہ ماں کا بچے کی پیدائش میں زیادہ کردار ہے. باپ کی طرف سے پانی قطرہ ہوتی ہے, ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک بچہ بنا رہتا ہے پھر جنتی ہے. ماں کا بچے کی پیدائش میں زیادہ کردار ہے, اس لیے باپ کا ذکر نہیں کیا گیا, ماں کا ذکر کر دیا ہے. اور اسی لیے ماں کا حق زیادہ ہے, باپ کا حق ماں سے کم ہے.
اور بنایا اللہ تمہارے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے اور رزق دیا تم کو طیبہ فقیرہ چیزوں سے بالباطل یؤمنون بنعمت اللہ مغفرون کیا باطل کے ساتھ یہ ابھی بھی ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں ویعبدون من دون اللہ عبادت کرتے ہیں ان کی سوائے اللہ کے جو نہیں مالک واسطے ان کے رزق کے آسمانوں سے اور زمین سے شیء کچھ بھی ولا یستطیع نہیں طاقت رکھتے کوئی بھی فلا تضربوا للہ الامثال اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون بے شک اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا بیان کی اللہ نے مثال ایک غلام کی جو کسی کا مملوک ہے نہیں قادر وہ علی شیء کسی چیز پہ وہ رزقنا اور وہ شخص رزق دیا ہم نے اس کو اپنی طرف سے منا رزقا حسنا اچھا رزق فهو ينفق پس وہ خرچ کرتا ہے اس رزق کے سرا پوشیدہ اور جہرا ظاہرہ هل يستوون یہ آپس میں برابر نہیں ہے جس طرح غلام اور آزاد آدمی رزق اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا برابر نہیں اس طرح خالق اور مخلوق کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لیے ہیں بل اکثر لوگ پھر نہیں جانتے وضرب اللہ دوسری مثال بیان کی اللہ نے دو آدمیوں کی کہ ان دونوں میں سے ان دونوں میں اب کب ایک کیا ہے گھونگا لا یقدر علی نہیں قادر کی چیز وہ کل علی مولاہ اور وہ بوجھ ہے اپنے مالک پہ اینما یوجی لا یاتی بخیر جس طرح بھیجتا اس کا مال کو نہیں آتا وہ ہم نہیں آتا وہ ساتھ خیر کے وہ بلائی لے کے نہیں نقصان کر کے آتا ہے حل یستوی کیا یہ برابر ہے گونگا اس شخص کے یامر بالعدل جو حکم کرتا ہے صاحب عدل کے بہو علی صراط مستقیم اور وہ صراط مستقیم پہ بھی ہے جزاک بھائی